بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آج آپ لوگوں کا 6 لیکچر ہے. سوشل سائیکالوجی ڈسپلن آپ کا ہے جی کیمسٹری، اور اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے پرسویشن. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ پرسویشن ہوتی کیا ہے. پرسویشن کے معنی ہوتے ہیں قائل کرنا، مطلب کہ اس طرح سے کہ آپ کسی کو کسی بھی چیز کے اکارڈنگ جو ہے وہ قائل کرتے ہیں، مختلف اپنی تھنکنگ کے اکارڈنگ، آپ کسی کی ویسے ہی بات چیت کے اکارڈنگ، تھاٹس کے اکارڈنگ، سوچ کے اکارڈنگ، یعنی کسی بھی طریقے سے. کیونکہ سوشل سائیکالوجی یا سوشل سائیکالوجی میں یہی ٹاپک آپ کو جو سوسائٹی کے اندر موو کرتے ہیں وہی ملیں گے. ہم پہلے بات کرتے ہیں یہ جی پروسیس ہے کہ جس میں پرسن جو ہے وہ اپنے ایٹیٹیوڈ اور جو بیہیویئر ہیں وہ بغیر کسی کے ہم کسی کے دباؤ میں آ کے، کسی کے کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ رکاوٹ ڈالے اس چیز کے کہ جی نہیں یہ آپ اس طرح سے نہیں سوچ سکتے، ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے، اس کے اکارڈنگ یعنی وداؤٹ ہوتے ہوئے ہمارا جو انفلوئنس ہوتا ہے یا ہمیں متاثر کیا جاتا ہے یا ہمارے جو ہے وہ بلیفس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے ڈفرینٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کمیونیکیشن جو ہم لوگوں میں جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اب یعنی اگر ہم بات کریں کہ جی ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے ادر فیکٹرز کو، تو ہم اس کی ایگزامپل جو ہے وہ وربلی بھی کہہ سکتے ہیں اور تھریٹ کے اکارڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب کہ ساری ڈیفینیشن کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا ایک سینٹینس یہ مطلب کہ ہم کسی بھی پرسن کو ایک کمیونیکیشن کے لحاظ سے، اپنی تھاٹس کے لحاظ سے، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کے لحاظ سے، اپنے بیہیویئر کے لحاظ سے، ہم کسی پہ دباؤ پریشر کے بغیر ہم اس کو متاثر کرتے ہیں، ہم اس کو قائل کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے کمیونیکیشن کے لحاظ سے ہم ان کو افیکٹ کرتے ہیں. اب یہ فیکٹرز اس میں ہمارے جو ہیں وہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے فیکٹرز بھی اس میں ایسے انہوں نے شامل کیے ہیں کہ وہ فیکٹرز جس میں ہم وربلی بھی مطلب کسی کو کہتے ہیں یا تھریٹ کے اکارڈنگ بھی. تھریٹ کے اکارڈنگ اس طرح سے کہ وربلی آپ کو ہوگا کہ ہم جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ جی ایسے آپ کریں، یا اگر آپ کسی چیز میں جو ہے وہ آپ کو کویسچن سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو کہتی ہوں جی کہ یہ کویسچن جو ہے وہ آپ اس کو ایسے کریں، سالو ایسے کریں. یہ وربلی بات ہو سکتی ہے، یا آپ کو کوئی ڈانٹ کے آپ کو وربلی سمجھاتا ہے. تھریٹ ہوگا کہ آپ کو غصے سے، مطلب کہ کوئی ڈر والی فیلنگ، یا کوئی آپ کو جیسے کوئی کڈنیپر کا فون آتا ہے جی وہ کہ ہم فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو وہ تھریٹ کی کال. تو ہم کسی کو جو ہے وہ کسی تھریٹ کے اکارڈنگ بھی کہ جیسے بہت زیادہ ڈرا کے جو ہے وہ ہم کسی کو کسی چیز کے اکارڈنگ جو ہے وہ قائل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایگزامپل وہ ہوں گی جس میں آپ کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ افیکٹ کرتا ہے اس کے اکارڈنگ، یعنی آپ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے سوسائٹی میں رہتے ہوئے پازیٹیو وے میں اگر بات کرنی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وداؤٹ جو ہے وہ کسی بھی تھریٹ اور کسی بھی ایسی چیز کے اکارڈنگ جس میں ہمیں کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے، یا ہم کسی کے قائل ہو جائیں اور بعد میں ہمیں وہ پرابلم فیس کریں، اس کے وداؤٹ. تو یہ ہم اس کو اس لحاظ سے جو ہے وہ پرسیشن میں بات کریں گے. لیکن اگر ہم اس کی جو ہے وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے بات کریں تو اس کے بہت سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے ایلیمنٹس میں ہمارے سورس ہیں، سورس میں ہماری آرگنائزیشن آ جاتی ہیں، میسیجز ہیں جو کہ افیکٹو ہوتے ہیں. جیسے میسیجز اگر میں پہلے سورس کے اکارڈنگ یہ آرگنائزیشن کی بات کروں تو جیسے اگر آپ کی جی ایک ہماری پوری کمپنی ہے، وہ ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر قائل کرتی ہے. جیسے ہم مختلف جو ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ میں جو ہے وہ مختلف جیسے زونگ ہے، جیز ہے یا یو فون ہے، یہ مختلف برانڈ ہیں. تو یہ آپ آرگنائزیشن ہے نا، تو یہ ان کا سورس ہے اور وہ آپ کو قائل کرتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے یا جو بھی ہمارے ان کی جو چیزیں ہیں انہوں نے سیل کرنی ہیں، وہ ہمیں مختلف ایڈورٹیزمنٹ میں ان کی چارمنگ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور ہم اس چیز پہ قائل ہو جاتے ہیں. مطلب وداؤٹ کسی جو ہے وہ پریشر کے، وداؤٹ کسی ہمیں جو ہے وہ دباؤ کے.
یہ دونوں طرح سے ہم اس کو بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض کا پرسپشن میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف جو ہے وہ ہم صرف بات کریں گے کہ جی دباؤ نہیں ہے اور ہم اس چیز کو مانیں، لیکن بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں زبردستی بھی کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے، یا ہمارے اوپر جیسے فار ایگزامپل کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کہے جی ہمیں یہ سارا جو ہے وہ آپ کے کوئی جو چیز وغیرہ ہے، کوئی جیسا یہ اکثر جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں بائکس وغیرہ یا پیسے وغیرہ، تو یہ بھی تو ایک چیز اس میں آ سکتی ہے۔ تو یہ ایگزامپل جو ہیں وہ ہم اس لحاظ سے کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ہم نے سوسائٹی کی ہر اوور آل چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ پروسیشن ہمیں سوسائٹی میں پوری جگہ میں ہم نے ان کی مختلف ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے بات کرنی ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھنے میں آپ کے آسانی ہوگی۔ تو اس میں میسیجز جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کہ جیسے افیکٹو میسیج ہم افیکٹ کرتے ہیں میسیجز کے مختلف، اگر فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی میسیج ایک آتا ہے اور آپ کوئی بات کریں ایک دم سے، اور کوئی آپ کو ہارمفل میسیج آتا ہے آپ اسے ڈر جاتے ہیں، کوئی آپ کو ایموشنل کوئی میسیج آتا ہے آپ اس کے اکارڈنگ اپنی فیلنگ کو شو کرواتے ہیں، تو یہ مختلف جو ہیں وہ اس کے ایلیمنٹس ہیں کہ میڈیم ہو گیا پبلک فیکٹرز کے اکارڈنگ جو ہے وہ مختلف آپ جو ہیں وہ ان چیزوں میں، یعنی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ میڈیم مطلب کہ آپ یہ جیسے اب ہم بات کریں یہ ہمارے ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے نا کہ ہم اس میڈیم کے اکارڈنگ پڑھ رہے ہیں، یہ اس میڈیم کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں بھی آپ کو اگر ایک لیکچر دے رہی ہوں تو وہ اس چیز کو آپ کو مطلب سمجھانے کی قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے آپ اس چیز کو سمجھ لیں، یا چلیں اگر آپ کو اس میں پرابلم ہے تو اگر فار ایگزامپل جی میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دوں جی کہ ہمیں کوئی ٹاپک ملا ہے جی کہ میں آپ کو قائل کروں جی کہ جو ہے وہ آپ کہیں جی کہ ہم نے زوم پہ پڑھنا ہے، لیکن میں آپ کو کہوں جی کہ یہ والا میڈیم بہت اچھا ہے، تو میں آپ کو اس کے مختلف بینیفٹ بتانا شروع کر دوں یا مختلف طریقوں سے آپ کو قائل کروں۔ ہم کسی بھی پریزنٹیشن میں دیکھتے ہیں نا مختلف کمپنیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جیسے قائل کرتی ہیں، اگر ٹینڈر کھلتے ہیں تو وہ اب ظاہر بات ہے وہ اسی لحاظ سے جن کا وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ قائل ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کی اس چیز کو سے ہم جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کا جو ہے وہ اچھا لگا ہے، تو وہ آپ کو ایک ٹینڈر ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے میڈیم، یہ پبلک فیکٹرز، یا یہ کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، پبلک ہے نا ساری ہماری یہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ ہیں، لوگ جس کو افیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کی اہمیت ہے، آپ کی باتوں کو سمجھا جا رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ مختلف پرنسپلز بھی آ جاتے ہیں، جیسے اتھارٹی ہے، کنسسٹنسی ہے، لائکنگ ہے۔ اتھارٹی میں آئے گا کہ جیسے اگر آپ ہمارے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کی اتھارٹی ہے، اور اتھارٹی جو ہے وہ جو آپ کو کہتی ہے آپ اس کو ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کو صحیح لگے، پازیٹیو میں لگے یا نیگیٹیو وے میں لگے، یعنی مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ رات 6 7 8 بجے تک ہے، مطلب 8 بجے تک کی ہے یا 9 بجے تک کی ہے، اور اگر کام باقی ہے اور وہ آپ کو 1 گھنٹہ اضافی آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ رہتے ہوئے مطلب مختلف جو رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ رہنا پڑتا ہے، یعنی ہمیں اتھارٹی فگر کی بات کو پرسو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کنسسٹنسی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہیں، جیسے گھر کے انوائرمنٹ میں ہماری پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہر انوائرمنٹ جو ہے گھر کا ایک الگ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے، تو ہم اسی چیز میں کنسسٹنس رہتے ہیں، ہمیں وہ چیز دکھانی پڑتی ہے۔ یا فار ایگزامپل اگر ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اچھا رزلٹ لے کے آنا ہے، تو آپ اپنے اچھے رزلٹ کو لانے کے لیے اسی چیز پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اسٹڈی کو اس طرح جو ہے مستقل مزاجی سے لے کے چلنا ہے، اور آپ وہ کام کرتے ہیں، اور ہماری جو لائکنیس ہوتی ہے اس چیز میں بھی یہ چیز افیکٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں لائک ہوتی ہے یا ہم نے وہ چیز پسند کی ہوتی ہے، ہم اس چیز میں بڑے اچھے جو ہے وہ، چاہے ہمیں رات کے 3 بجے تک کیوں نہ جاگنا پڑے، ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ ہمارا ذہن آمادہ ہوتا ہے نا۔ آپ جیسے یہ آگے اس کے روٹس آ جائیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ آخر مائنڈ کیوں اس چیز پہ جو ہے وہ ایک ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو ہمارے اس میں 2 روٹ جو ہیں وہ پیٹی اور کیکیپو نے جو ہے وہ 1986 میں جو ہمیں یہ دیے تھے کہ سینٹر، یعنی ہمارا جو سینٹر نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو ہمارا سینٹر نروس سسٹم ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے، مطلب کہ وہ تھاٹس فل، یعنی تھاٹس کو جو ہے وہ ایک ہی مستقل مزاجی کے ساتھ بنائے رکھتا ہے، کیونکہ جیسے ہم اگر یہ کام ہم نے کرنا ہے اور ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم اس پہ پختہ ہیں، ہم اس پہ قائل ہیں، تو ہمارے اگر ہم بار بار سوئچ کریں گے، یعنی ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں آئیں گے، پھر تو ہم اس چیز میں
میں کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے، ہماری وہ چیز ختم ہو جائے گی. ہم پھر کسی بھی چیز میں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرسو کر رہے ہیں اس چیز کو، یا ہم اس میں جو ہے پختہ ہیں. تو اگر ہم رہیں گے تو پھر ہی ہم اس چیز کو لے کے جائیں گے. اگر آپ نے اسائنمنٹ، جیسے آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ بنا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جی ہمیں اچھا رزلٹ چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہے جی کہ ہمارے سیشنل اس میں ہیں، تو آپ اس چیز میں اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہی ہماری ہوتی ہے کہ ہماری وہ چیزیں جو کنسسٹنٹ رہتی ہیں، یعنی ہماری تھاٹس کو ایک جیسا رکھتی ہیں، وہ ہمارے سینٹر میں، اور پیریفر ہو گئے جو ہمارے مختلف آرگو دیتے ہیں، آئیڈیاز ہیں، ہمارے میسیجز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. مطلب ہمارا ایک کانٹیکٹ بیس جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جیسے اگر ہم مختلف کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے، اور جیسے اگر آپ کسی ڈبیٹ میں جاتے ہیں، یا اگر آپ کو کہا جائے جی کہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک ٹاپک ہے اس پہ آرگو کریں، تو آرگو کرنے میں تو آپ ساری رات مختلف لوگوں کے آئیڈیاز آتے جائیں گے، تو وہ آخر آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. آرگو کیوں کیا جاتا ہے؟ آرگو اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی ایک چیز پہ قائل کیا جاتا ہے. اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کا نقطہ نظر، ان کا پوائنٹ آف ویو الگ الگ ہے، تو وہ دوسرے بندے کو ایک منانے کی، مطلب کہ اس کے آرگو دیتے ہیں کہ ہم اس پہ پختہ ہیں، ہم دوسرے بندے کو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ہم مختلف بیان سنتے ہیں، یا مختلف، اگر اس کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں، تو وہ ہمیں وہ ایک دین کی دعوت دی جاتی ہے. یا جو بھی ہم بیان سنیں، یا جو بھی ڈبیٹ، آپ جیسے یہ جو قاسم علی شاہ ہیں، مولانا طارق جمیل کے یہ مختلف بیان ہیں، یا اگر قاسم شاہ وہ ہمیں جو وہ ایک پورا ان کا ٹاپک ہوتا ہے، تو وہ ہمیں ایک ٹاپک کے اکارڈنگ جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ ہمیں اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے وہ پرسو، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب آئیڈیاز آتے ہیں. تو اس کی ٹائپس میں ہمارے پاس یہ آتے ہیں کہ ہم وہ سنتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ہم اس کو سنیں گے. ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم اس کو ہیئر کریں؟ ہم اپنی اچھی تھنکنگ کے ساتھ، اپنے اخلاق یعنی اپنی اچھی تھنکنگ ٹاکنگ کے ساتھ ہیں. پتھاس یعنی ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ریفر کری ہوتی ہیں ایک پورا موڈ، اور ہماری وہی کنسسٹنسی جو ہے، یعنی ہم جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے ایک مائنڈ سیٹ کو، اپنے ایک میسج کو. کیونکہ جو ہم اپنے مائنڈ میں بناتے ہیں، جو ہم اپنے مائنڈ کو لے کے چلتے ہیں، ہمارے اندر وہی میسج جو ہے وہ اس کو گرو کرتا ہے. مطلب ہمارے اندر وہی میسج جو ہے وہ پختہ ہوگا، اور ہم اپنی ساری زندگی اسی میسج پہ ہی رہیں گے. ہاں، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے اگر ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میسج جو ہم نے تھنکنگ سوچی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ، یا ہمیں وہ نیگیٹو کر جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو جو ہے وہ چینج کر لیں. لیکن اگر ہمارے لیے وہ اچھا ہوگا، ہمارے لیے وہ صحیح ہوگا، تو ہم اسی لائن پہ چلیں گے. یہ ہماری وہ سوشل سائیکالوجی، کیونکہ سوسائٹی ہے نا، ہم سوشل سائیکالوجی پڑھیں، اور پھر ہم نے جسٹ معاشرے کو نہیں دیکھتے رہنا، ہم نے، کیونکہ ہماری سوشل سائیکالوجی، ہم نے اسی معاشرے کو ایک انسان کی فطر کے ساتھ بھی لاگو کرنا ہے. اسی چیز کو لے کے ہم نے جو ہے وہ انسان کے اکارڈنگ بھی چلتے جانا ہے کہ آخر یہ کس طرح سے جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی ہم اس کو کیسے جو ہے وہ لے کے چلیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہماری کچھ ٹیکنیکس اس میں آئیں گی کہ ہم اپیل ٹو ریزن دیتے ہیں، ایموشن دیتے ہیں، اور ٹرسٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح ایک ہمارے سمجھ آنے والی بات ہے کہ ہماری جو چیز، یعنی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم موو کر رہے ہیں، اور ہم موو کرتے ہوئے ہم کسی چیز کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بیان کرتے ہیں، تو ہم اس کو باقاعدہ طور پہ ریزن دیں گے، ہم اس کو ریزن کے اکارڈنگ بات کریں گے. اگر کوئی نہیں ہے تو ہم ایموشنل طریقے سے بھی، کیونکہ ہمارے اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں ایموشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی چیز کو ایموشنلی بھی، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی چیز پہ رہیں، ہم ایموشنلی بھی ہوتے ہیں. اور ہم کسی پہ ٹرسٹ کے اکارڈنگ، بے شک وہ چیز ہماری رانگ کیوں نہ ہو، وہ پرسن رانگ کیوں نہ ہو، لیکن ہم اچھے بھلے اپنی تھاٹس کو پازیٹیو لیتے ہوئے بھی ہم بعض کا ٹرسٹ کے اکارڈنگ بھی وہ چیز کو پرسیو کرتے ہیں. مطلب اس چیز کے اکارڈنگ، تھاٹس کے اکارڈنگ، جو چیز ہمارے جو تھاٹس ہوتی ہیں ہم اس کے اکارڈنگ جو ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں، یا ہم ان کے اکارڈنگ ہی رہتے ہیں. جیسے اگر ہمارے فیملی کا ایک رول اور ریگولیشن ہے، چاہے وہ دوسرے لوگوں کو غلط لگ رہا ہو، لیکن ہم اسے کیونکہ ایموشنلی اٹیچ ہیں، ہمارے پاس ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ اس میں ہے، تو ہم اسی پہ ہی رہیں گے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے پبلک سروس میں اگر ہم بات کرتے ہیں، تو وہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں سمجھا رہی ہوں کہ وہ کمپین چلاتے ہیں کہ اگر تو لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ ریسائیکل گلڈ اسموکنگ، یعنی یہ ایک ایگزامپل کے طور پر ایک پرسیوشن کی ایک جو ہے وہ بہت ہے
کہ اگر لوگوں جو ہم اسموکنگ کے اکارڈنگ ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہم اسموکنگ جو ہے وہ نہیں کرتے، یا ہم اسموکنگ جو ہے وہ اس کو لوگوں کے آئیڈیاز جو ہیں وہ اسموکنگ کے اکارڈنگ جو ہیں وہ غلط ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اسموکنگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ ایک مفروضہ بنا کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جی کہ اسموکنگ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آخر لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ کرنے پہ ہی کیوں قائل ہیں؟ تو یہ ایک اس کی ایگزامپل بھی بن سکتی ہے۔ اب اس میں مختلف جو ہے وہ ایگزامپلز آتی ہیں، جیسے آڈینس کی جو ہے اٹینشن کے بعد جو یعنی ہمارے جو ایک آڈینس ہوتی ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں مطلب ہارر جیسے موویز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں دیکھنی، یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے جی، ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن ہماری آڈینس جو ہے وہ دیکھتی ہے، یا جو لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس کمیونیکیشن سکلز کے اکارڈنگ بات ہوتی ہے، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس اس میں آتی ہے کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں ایموشنلی بہت زیادہ اس چیز کو پہلے سے ہی اویئر ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اکارڈنگ، ہماری جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری ایکٹیو لسننگ بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ بہت جو ہے وہ لسننگ کے اکارڈنگ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی بات ہوتی ہے کسی بھی اکارڈنگ جو ہے وہ لسننگ میں جو ہے وہ فوراً سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یا چلیں اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں جی کہ کوئی بھی چیز ہے اور وہ جیسا کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، کچھ کے لوگوں کا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ اس چیز کو پک کر لیں گے، کچھ ہوں گے کہ ہاں وہ 3-4 دفعہ اس چیز کو سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، 1-2 کویسچننگ کریں گے، پھر ان کو اس بات کی جو ہے وہ صحیح سمجھ آئے گی۔ تو ہمارے پاس اس کا لاجک اور ریزننگ دونوں ساتھ میں ہونے چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کے اکارڈنگ ہم اس کے قائل ہوتے ہیں یا ہم اس چیز پہ اپنا ایک تھاٹ بناتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ لاجیکلی اور ریزننگ کے ساتھ اکثر ہم یہ جو ہمیں مختلف جب ڈبیٹس میں بھی جاتے ہیں یا اگر آرگو کرتے ہیں کوئی ایک جو ہے وہ ایک بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، تو وہ یہ چیز ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لاجک اور ریزننگ سامنے ہو تو دین ہی ہم وہ کام کریں گے، یا ہم اس پہ جو ہے وہ قائل ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو پرسو کرتے ہیں۔ اور انٹرپرسنل جو ہماری اسکلز ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، مطلب ہم اگر ہماری انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں۔ اس ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر اس پرسویشن کے ایلیمنٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ یوز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہو گیا، آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔